سب سے بڑا گناہ یہ وہ گناہ ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ ہے چاہے انسان ایک بار آج کرے تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ ہے چاہے انسان 100 مرتبہ عمرہ کرے تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان خانہ کعبہ کے اندر دھاڑے مار مار کر روتا رہے تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ انسان روضہ رسول کے اوپر بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے روتا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شفاعت طلب کرتا رہے پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش بھی نہیں کریں گے۔ یہ گناہ ہے کیا؟ اور یہ گناہ زنا ہے؟ نہیں، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ داڑھی کٹوانے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ جہاد نہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا گناہ کون سا ہے جس کو جو ہے نا اللہ رب العزت نہ دنیا کے اندر معاف کر رہے ہیں اور نہ آخرت کے اندر جو ہے نا معاف کر رہے ہیں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں بیان کی ہیں، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو کبھی بھی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے اور جانیے کہ آئے سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کون سا ہے۔ اس گناہ کے متعلق انسان کو تو اس وقت پتہ چلے گا جب جو ہے نا انسان کے سامنے دوزخ دھاڑے مار رہا ہوگا اور ایک طرف جو ہے نا وہ جنت کا نظارہ ہوگا اور دوزخ اپنی طرف انسان کو کھینچ رہا ہوگا، تبھی انسان کو احساس ہوگا کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ آئیے اس کے متعلق جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر وہ کون سا گناہ ہے۔ وہ گناہ جو ہے نا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ وہ گناہ ہے جو کبھی بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے نا غفور رحیم ہیں، اور اللہ رب العزت شفیق ہیں اور مہربان ہیں، اور اپنی انسان سے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے سنیے سنیے، سنو 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 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح جو ہے نا کیا کہے گا، 3 مرتبہ یہ پڑھے گا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، وہ شرک سے بری ہے۔ صبح بھی 3 مرتبہ پڑھیں اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو شرک سے بری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شرک وہ گناہ ہے جو نہ حج کرنے سے معاف ہو رہا ہے اور نہ عمرہ کرنے سے معاف ہوتا ہے، اور اس کو معاف کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ سارا کچھ کرو، اب سے اگر کوئی زنا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گیا، کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، لیکن اتنے آپ گناہ میرے پاس لے کر آؤ، صبح سے لے کر شام تک گناہ ہی گناہ کرتے رہو، اور یہ سارے کے سارا زمین اور آسمان، یہ خلا کے اندر سارے کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں اب گناہوں سے بھر دو، صرف ایک بار توبہ کرو تو میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو جو ہے نا کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں کی ہیں۔ تو ہم سبھی مسلمانوں کو شرک سے بچنا چاہیے، اور اس کے سے بچنے کے لیے کون سے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا۔ یہ خود بھی پڑھیں اور جو ہے نا دوسرے حضرات کو بھی یہ ویڈیو لازمی جو ہے نا شیئر کریں، اور شرک سے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو جو ہے نا بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور جو ہے نا آگے ویسے بھی یہ روزانہ کا معمول بنا لیں، اور یہ روزانہ کے معمول میں کام آنے والی ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ویڈیو کی توفیق سے اور اس کے پڑھنے کی توفیق سے آپ کے لیے بھی ہدایت کے راستے فرما دیں گے، اور سارے کی ساری چیزیں آگے جو ہے نا جانے کے لیے، آخرت کے اندر جانے کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ جزاک اللہ۔